کہ آپ نے جو سوال کیا کہ دنیا بھر میں لوگوں نے قربانیاں کی ہیں تو اس بات کی کیا علامت ہے کہ قربانیاں ان کی قبول ہو گئی ہیں؟ تو جواب اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ قبول عدم قبول سے ہمیں کوئی بحث ہی نہیں ہونی چاہیے۔ مالی دا کم پانی لانا پر مشکاں لاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے۔ ہمارا کام جو ہے فقیر بے نوا بن کے گلی میں آواز لگانا ہے، اللہ کے نام پہ دے دو بابا، اللہ کے نام پہ دے دو بابا، صدا لگانا ہمارا کام ہے۔ اب کوئی سخی داتا دروازہ کھول کے ایک لفظ آٹے کی ڈال دے تو ڈال دے، نہیں تو ہمارے کسی پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دے دیا اس کو کام ہے۔ اب اس نے قبول کر لیا یا نہیں کر لیا یہ ہمارا یہ سوال ہی نہیں، یہ کام اس کا ہے، اسے اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج 5 وقت نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں، روزہ رکھیں، حج ادا کریں، قربانیاں پیش کریں، جو ہے شریعت کے احکام اس کو آپ کرتے چلے جائیں استقامت کے ساتھ۔ یہ نہ سوچیں کہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ پہلی بات تو یہ کہ قبول عدم قبول کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی لطف و عنایت کے ساتھ ہے، وہ کرے نہ کرے ہمارا کام نہیں ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیقی عمل دیتے ہی اس وقت ہیں جبکہ اس کو قبول کرنا منظور ہوتا ہے۔ ان کو منظور تھا قبول کرنا تبھی توفیقی عمل دی ہے، اگر قبول کرنا منظور ہی نہ ہو تو توفیقی عمل نہیں دیتے۔ بلکہ اس پر ایک بطور نظیر کے میں آپ کے واقعہ بتاتا ہوں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل القدر جو ہے وہ شاگردوں میں سے ہیں، بہت اونچا اللہ نے ان کو مقام عطا کیا تھا۔ تو جب ان کا وصال ہو گیا تو کسی وقت کے ولی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا آپ کا کیا معاملہ بنا؟ کہا کہ اللہ کے سامنے پیش ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اچھا یہ محمد ہیں۔ فرمایا کہ اے محمد اگر میں نے تجھے جہنم میں ڈالنا مقصود ہوتا تو تجھے علم دین کی دولت ہی نصیب نہ کرتا۔ تجھے علم دین کی دولت ہی اس لیے دی ہے کہ تجھے جنت میں داخل کرنا مطلوب تھا۔ تو بات وہ یہ ہے کہ ہمارے عمل کو قبول کرنا مطلوب تھا، تبھی اللہ نے توفیق عمل دی اور ہم نے قربانی کر دی، اور ہم اس شبے میں نہیں پڑے کہ یار چھوڑو جانور ذبح کرنے کے بجائے پیسے بانٹ دو، غریبوں کو پیسوں کی ضرورت ہے، پیسوں سے لوگ گوشت بھی خرید لیں گے، آٹا بھی خرید لیں گے، جھوپڑا بھی درست کر لیں گے۔ جیسے جو ہے لوگ جو ہے فتنہ پھیلاتے کہ یار جانور ذبح کرنے کے بجائے پیسے بانٹ دو۔ تو کہنے کا مقصد ہمیں اللہ نے وہی عمل جو احراق دم حدیث میں آتا ہے کہ یہ 3 دن کے اندر جانور کا خون بہانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو لہٰذا یہ توفیق عمل ہونا ہی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے قبول کرنا تھا۔ بلکہ اس پر اللہ والوں نے ایک بات اور اہل دل نے لکھی ہے، فرمایا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے، توبہ کر کے فارغ ہوتا ہے تو وہ سوچتا پتہ نہیں توبہ قبول نہیں۔ فرمایا یہ توبہ کرنے کے عمل میں جو آپ لگ گئے ہیں یہی قبولیت کی علامت ہے، کیونکہ اللہ جب جو ہے توفیق توبہ آپ کو دے رہا ہے اس کا مطلب اللہ نے وہ گناہ معاف کرنا ہے آپ کا۔ جیسے بابا آدم کو کہا کہ یہ ربنا ظلمنا انفسنا پڑھو، وہ توبہ کی درخواست بھیج دی کہ یہ پڑھو۔ اب کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ یہ درخواست پڑھنا تیرا کام ہے، قبول کرنا میرا کام ہے۔ جیسے دنیا کے اندر ایک آقا یا حکمران یا باس کہہ دیتا ہے ان الفاظ کے ساتھ یہ درخواست لکھ کے لے آؤ میں تمہیں معاف کر دوں گا، تو معافی تو پہلے ہی ہو گئی ہے۔ تو ایک کہتے ہیں نا وہ ایک کاغذی کاروائی پوری کرنی مقصد ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے جب توفیق آپ کو دے دی قربانیوں کی، بس اب آپ سمجھے کہ اللہ کے وہ قبول ہو گئی ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ علماء نے ایک اور علامت یہ لکھی ہے کہ جب ایک نیک عمل کے بعد دوسرے نیک عمل کی توفیق ہو جائے سمجھ لو کہ پہلا نیک عمل اللہ کے یہاں قبول ہو گیا ہے۔ لہذا قربانی آپ نے کی، قربانی کے بعد اب آپ قربانی کا جو اصل فلسفہ اور راز ہے، انسان اپنی جسم و جان کی قربانی، اپنے اوقات کی قربانی، اپنے مال کی قربانی، اپنے جذبات کی قربانی، یہ جب دینے کا عادی بن گیا تو سمجھ جاؤ کہ وہ جو قربانی جانور کی تھی وہ اللہ کے یہاں قبول ہو گئی۔ ہم وقت کی قربانیاں دے کے نماز کے لیے کھڑے ہیں، وقت کی قربانی دے کے جناب تہجد میں کھڑے ہیں، اپنے جو ہے وہ بدن کی قربانی دے کے اور روزے کی حالت میں پھر رہے ہیں، تو اور نیک اعمال کی طرف آپ اگر بڑھ رہے ہیں اس کا مطلب وہ پہلا عمل قبول ہو گیا۔ اس لیے حج کے قبول ہونے کی علامت بھی علماء نے یہ لکھی ہے کہ حاجی حج سے آنے کے بعد جب مزید مفید عمل کے اندر لگ جائے، نیک اعمال کے اندر اس کی ترقی ہونے لگ جائے، سمجھ جائے کہ میرا حج قبول ہو گیا ہے۔ اس کو حج مبرور کہتے ہیں کہ حج کرنے کے بعد آپ کو نیک اعمال کی توفیق بڑھتی جائے، سمجھے کہ وہ حج ہمارا قبول ہو گیا ہے۔
اس لیے یہ قربانی جو ہے بس ان ساری علامات کو دیکھ کے آپ سمجھ جائیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ قبول ہو گئی ہیں۔